अस्सलाम वालेकुम brothers and sisters. Welcome to आज की शो पे आपका बहुत ही वेलकम है. भूल गया वजीम भाई, शुरू में ही भूल गया कि उर्दू चैनल है. I went into the English. सुभान अल्लाह. अस्सलाम वालेकुम कोई वजीम भाई, मसला नहीं है। क्या हाल चाल है? वालेकुम ठीक है. अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू में एक जो है ना वो मिसरा कहते हैं हम कि छुटती नहीं है काफिर मुंह से लगी हुई। यानी इसका मतलब ये होता है कि कोई आदत पड़ गई ना तो फिर उसको छोड़ना इतना आसान नहीं होता। तो सुभान अल्लाह, आप स्पेशली जो अंग्रेजी इंग्लिश के की आदत होती है, इंग्लिश की जो जनाब, सुभान आप अल्लाह. और क्या हाल चाल है? ठीक है. अल्हम्दुलिल्लाह इमरान, बेहतरीन। इट्स गुड टू सी यू। तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। बड़े अरसे बाद हम दोनों बात कर पा रहे हैं। हम्म. उसमें तो फोन पे तो हो जाती है गपशप, लेकिन जब तक तस्वीर ना देखी जाए ना, तो कहते वो हैं वो सेम नहीं चीज. बुजुर्ग बुजुर्ग की जियारत ना हो ना तो दिल खुश नहीं होता। चले, बुजुर्ग बना दिए शुरू में ही आपने तो. देख लो, उम्र That's a में good मैं start. ज्यादा हूँ लेकिन फौरन सुभान अल्लाह. मुन्ना बन जाऊं। सुभान अल्लाह अजीम भाई. और बताएं, कोविड 19 कैसे आपका गुजरा है घर पे? यार बस अल्लाह का शुक्र है। बहुत सी चीजें जहाँ इसमें हम सब तंग भी आए हैं, परेशान भी हुए हैं, वहां बहुत कुछ सोचने को भी मिला है। यानी वो चीजें जिसे हम बड़ा अहम समझते थे कि वो, बल्कि किसी ने वो अपने कबर पे लिखवा रखा था। एक मैंने वो देखी तस्वीर कि उसने अपने कबर का जो कतबा होता है, जो पीछे स्टोन होता है, उस पे हम्म. लिखवाया था कि बस एक ही वहम था कि मैं अहम था। ठीक है, तो यानी आपको ये वहम था कि आप अहम थे। तो बहुत से काम ऐसे हैं जिनको हम बहुत अहम समझते थे, हमें लगता था हमारे बगैर तो वो हो ही नहीं सकते। ठीक है, हम्म. और अगर ऑफिस नहीं जाएंगे, अगर ये नहीं करेंगे, अगर यूं नहीं करेंगे तो दुनिया कैसे चलेगी और ये कैसे होगा। और इस कोविड ने ऐसा दिखाया है आपको कि हैरान रह हम्म. जाए इंसान कि यार ये क्या हुआ। अच्छा, एक चीज और इसमें इमरान, लाइक आई नो कि अभी हमने टॉपिक स्टार्ट भी नहीं किया और मैं बातें बनाना शुरू हो गया हूँ, लेकिन सूरह अल फील जो है, यानी हम्म. जो अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील, तो उसको जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जो बताया है कि जब हाथियों के लश्कर को तबाह किया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, तो वो छोटे से परिंदे जो अबाबील के झुंड थे, उनसे नन्ही नन्ही कंकरियों से तबाह किया। यानी मैं एक बात सुभान अल्लाह. सोच रहा था कि ये भी हो सकता था कि अल्लाह उन हाथियों के मुकाबिल कोई उससे बड़े हाथी भेज देते। ठीक है, हम्म. या कोई और बड़ी मखलूक भेज देते जिससे उन हाथियों के लश्कर को तबाह कर दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। बल्कि एक नन्ही सी मखलूक से, जिसको आप ज्यादा सिग्निफाई नहीं कर रहे होते, यानी आपको उसमें कोई मेजेस्टी नजर नहीं आ रही होती कि एक छोटा सा परिंदा बेचारा मासूम सा ये क्या कर लेगा, और ये इतना सा कंकर है ये क्या कर लेगा, उसके जरिए उन हाथियों के लश्कर का भुरकस बना दिया। तो सुभान आज मैं अल्लाह. ये देखता हूं कि जब हम अपनी इस दुनिया को देखते हैं तो यहाँ पर एक अलग तरह की फिरौनियत तारी रही है हम पर। यानी वो साइंस के नाम पर है, कभी कभी वो वेस्टर्न फिलोसफीज के नाम पर है, कभी वो इल्हाद के नाम पर है, कि हम ये सोचने लगे हैं कि जी सब कुछ कर सकते हैं। चूंकि हम हम्म. साइंस में थोड़े आगे आ गए हैं, ठीक है, थोड़ी कुछ इजादात कर ली हैं, कुछ थोड़ी सी चीजें बना डाली हैं, कुछ लॉस डिस्कवर कर दिए हैं, तो जी अब हम हर चीज को तस्खीर कर सकते हैं। एक तरीके का ना हमें गुरूर सा, यानी हमसे मुराद ये कि नोए इंसानी जो आपको नजर आ रही होती है वो पैदा हो गया था। तो उसके अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसे जरसूमे से, ठीक है, या एक ऐसे बैक्टीरिया से, या एक ऐसे वायरस से जो नजर भी नहीं आता, यानी ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा जलजला आया, कोई सुनामी आया और उसने वो गिरा, नहीं, जो नजर भी नहीं आता, और पूरी सुभान अल्लाह. दुनिया को एक साथ रगड़ दिया। यानी क्या अमेरिका हो, क्या अफ्रीका हो, क्या यूरोप हो, और क्या एशिया हो, सारे जितने भी उधर बैठे हुए थे ना, अल पचीनो बने हुए और अमिताभ बच्चन बने हुए कि जी हम बड़े हैं, उसके अंदर सारे जो है ना वो सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि सुभान अल्लाह. आज तक, यानी साल गुजरने को आ रहा है और कोई जो है ना इसका वो मामला नहीं निकला, और सिवाय इसके कि हम अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह, साइंस से हम दवाएं बनाते तो हैं, लेकिन ये साइंस भी तो आप ही ने हमें सिखाई है। जिस हम्म. अकल से सीखते हैं वो अकल भी तो आप ही ने अता की है। जो इंसान इसको बना रहा होता है वो इंसान भी तो अल्लाह ही के मरोने मिन्नत चल रहा है। तो सुभान अल्लाह अल्लाह. से ही दुआ करें कि या अल्लाह, इस जो ना नजर आने वाला एक मामूली सा बजाहिर जो वायरस, जैसे कहते हैं ना आम, उसमें हम होते हैं यार वायरल सा हो गया, बस एक दवा लोगे ठीक हो जाऊंगा, तो इसी हम्म. वायरल के अंदर जो है इस पूरी दुनिया को कितने लोग अपनी जान से चले गए। तो ये बड़े सुभान अल्लाह. सबक हैं इसमें इमरान, अगर हम सोचना चाहें तो। सुभान अल्लाह. सही बात की जीम भाई आपने. आप सोचें तो ये जो एक छोटा सा वायरस है, पूरी दुनिया को उसने रोक के रख दिया है. सब कुछ सिस्टम, पूरा जो सिस्टम है आजकल की दुनिया के, इतने इतने बड़े बड़े सिस्टम्स, इतने इतनी 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 डेवलपमेंट्स जो दुनिया में हुई है, इतनी टेक्नोलॉजी, इस छोटी सी वायरस ने सब कुछ रोक के रख दिया एकदम से. पूरी दुनिया का सुभान सिस्टम अल्लाह, रोक के रख दिया. सुभान अल्लाह. सोचा जाए तो ये जैसे सुभान आपने अल्लाह। कहा है,
اللہ सुब्हानहू तआला जब उन्होंने वो छोटे परिंदे भेजे थे, उनके पास छोटी छोटी जो अपनी क्या स्टोन्स थे जो छोटे छोटे उन्होंने फेंके जी थे, इतनी बड़ी आर्मी को खत्म कर दिया था उन्होंने। और बिल्कुल ऊपर से अभी आप जो हम पढ़ते हैं याजूज और माजूज की जो कहानी पढ़ते हैं, वो उनका भी खात्मा कैसे होगा, एक बिल्कुल पैरासाइट के जरिए। बिल्कुल बिल्कुल, यानी ये मेरे ख्याल से हमारे जो कम से कम एक अक्सरियत है अवाम की, वो तो ये सोच भी नहीं सकती थी, तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कोई कोई वायरस और कोई पैरासाइट भी इतना बड़ा थ्रेट हो सकता है। हम्म। जब हम थ्रेट का सोच रहे हैं ना, इंसानियत को खतरा है, तो हम कहते हैं एलियंस आ गए, ठीक है, या ऊपर से कोई जो है ना बड़ा सा पत्थर आकर जो है ना वो आकर गिर गया, या कोई बहुत बड़ा सुनामी आ गया। नहीं, हम इतनी बड़ी बड़ी चीजें सोचते रहे हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि एक छोटे से जर्रे से अल्लाह ताला चाहे तो जिस तरह से नमरूद को एक मच्छर से पकड़ा था, तो इस तरह से हाँ। हमें भी पकड़कर जो है ना वो जेर कर दे और नाक रगड़वा दे। तो अल्लाह से आफियत मांगनी चाहिए, फिरौनियत नहीं इख्तियार करनी चाहिए। और ये अंदर तो सबके एक फिरौन बैठा होता है ना, उसे जो है ना लगाम डालनी पड़ती है। हम्म। वो जो मौलाना रूम है, जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल के शेख हैं, उस्ताद हैं, ठीक है, और जिनकी तरफ जो है ना मोहम्मद इकबाल जो हैं, अल्लामा इकबाल हमेशा निस्बत करते हैं, उन्हें बड़े उससे देखते हैं। वो अपनी जो है वो एक फारसी की शायरी में कहावत बयान करते हैं, ठीक है, और उसके अंदर वो यही बात बयान करते हैं कि मेरे अंदर भी एक फिरौन छुपा बैठा है जो खुदाई का दावा करना चाहता है। वो कहता है कि मैं हूं, मेरी मानो, जो मैं चाहता हूं वो करो। तो हर इंसान के अंदर ना एक मैं छुपी बैठी है, यानी वो चाहता है कि जी ये मैं हूं, मुझे कैसे कह दिया, उसकी कैसे हिम्मत कि वो मेरे खिलाफ ऐसे बात करे। मैं तो यूं हूं, मैं तो ऐसा हूं। लेकिन ये जो मैं है, ये अपने अंदर जो है ना एक बड़ी तबाही का सामान भी रखती है। लेकिन बहरहाल आगे हम चलेंगे, इस पे बात करेंगे। यही वो मैं है जिसको अगर आप अल्लाह के निजाम के तहत चलाएं और हम्म। खुदा के नूर से मुजयन कर दें, तो ये खुद ही में ढल जाती है, और जिसे फलसफा खुदी के नाम से अल्लामा इकबाल फिर पेश करते हुए नजर आते हैं। इंशाल्लाह चलो खुद ही के बारे में भी बात करेंगे जीम भाई। तो पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ टॉपिक के ऊपर, आज के टॉपिक के ऊपर जो इल्लामा इकबाल और इल्हाद के ऊपर है, कि आप हमें पहले एक छोटा सा सिंपल सा डेफिनेशन दे इल्हाद के बारे। एथीज्म, इल्हाद क्या है? अच्छा देखो इमरान, इल्हाद जो है, ठीक है, यानी ये तो हम जाहिर है उर्दू में कह रहे हैं या अरबी में कह रहे हैं, या ये कह लीजिए कि मुस्लिम दुनिया में हम कह रहे हैं। हम्म। अंग्रेजी में आप इसकी जो सबसे मशहूर इस्तेलाह देखेंगे या जहां से ये प्रोमोट हो रहा है, वहां पे ये एथीज्म कहलाता है। ठीक हम्म। है, तो एथीज्म जो है वो थीज्म का अपोजिट है, यानी थीज्म के जो अगेंस्ट आप बोलते हैं वो एथीज्म बोलते हैं। और थीज्म की क्या डेफिनेशन है, कि थीज्म की डेफिनेशन ये है कि आप खुदा के किसी ऐसे तसव्वुर पर यकीन रखें जो ताकत रखता हो या जो मुदाखलत कर सकता हो। ठीक है, यानी थीज्म की जो असल डेफिनेशन है, वैसे तो बाज इस पर भी इक्तफा करते हैं कि बस सिर्फ खुदा के वजूद पर यकीन रखता हो तो काफी है, लेकिन किसी ऐसे खुदा के तसव्वुर को कि जो कोई निजाम पेश करता है या कोई दीन देता है या जो मुदाखलत कर सकता है, ऐसे किसी भी कॉन्सेप्ट, ऐसी कैसी किसी भी कॉन्सेप्ट पर यकीन रखने वाले को थियस्ट कहते हैं, और इस फलसफे को थीज्म कहते हैं। और इसका अपोजिट जो है वो एथीज्म है, यानी जो शख्स कहे कि कोई खुदा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो इस निजाम हस्ती को चला रहा है। ठीक है, हम कहते हैं ना कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। तो ये कहते हैं कि जी कोई नहीं है जो निजाम हस्ती चला रहा है, सब कुछ खुद ब खुद हो रहा है, सब कुछ ऑटो पे लगा हुआ है। ठीक है, और हैरी पॉटर की दास्तान है कि बस वो खुद से एक इत्तेफाकात की दास्तान है। ठीक है, हम्म। तो ये एथीज्म के मानी है। अलबत्ता जब हम इसके उर्दू या अरबी या ये कहिए कि जब हम इस्लामी दुनिया में हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं, इसके लिए इसकी इस्तेलाह ढूंढते हैं कि भाई एथीज्म को क्या कहा जाता है, तो उसके लिए दो बड़ी इस्तेलाहात हैं जो हमारे सामने आती हैं। एक इल्हाद है, ठीक है, ये लहद से निकला है जो कबर को कहते हैं। ठीक है, इसका जो मादा लफ्ज है, तो इल्हाद है एक, तो यानी ये भी इनकार खुदा, और जो मैंने एथीज्म को आपको बताया उसी के मानों में जाता है। मैं इस वक्त उसकी लुगवी बहस में नहीं जा रहा, यानी डिक्शनरी मीनिंग के अंदर नहीं जा रहा, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि यही जो है इल्हाद एथीज्म को रिप्रेजेंट करता है। और एक और है, यानी एक फिरका उठा था जो हमारे क्लासिकल स्कॉलर्स ने जिसको रिफ्यूट किया, और गालिबन मेरे बुक शेल्फ में रखी हुई भी होगी किताब, बिल्कुल ये रखी हुई है, कि अल मलल वल नहल, जो कि इमाम इब्न हजम की थी किताब ना, तो उन्होंने उसके अंदर उस गिरोह को रिफ्यूट किया है, और उसका नाम जो दिया है वो दिया है दहरियत। यानी दहरियत जो है वो एक और लफ्ज है जो कि इल्हाद के लिए इस्तेमाल हुआ है, फलसफा हम्म। दहरियत, दहरियत का फलसफा। ठीक है, और जो दहरियत को इख्तियार करता है
اسے دہریہ کہتے ہیں کہ یہ دہریہ ہے. جیسے الحاد کو اختیار کرنے والا ملحد یا ایتھیزم کو اختیار کرنے والا ایتھیس، اس طرح دہریت کو اختیار کرنے والا دہریہ. اور یہ شخص بھی جو ہے دراصل ایتھیسٹ ہی ہوتا ہے، یعنی یہ اسی کی اصطلاح ہے. لیکن یہ دہریت کا لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ یہ دہر سے نکلا ہے، یعنی وقت یا زمانہ. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں زمانہ مار دیتا ہے. قرآن حکیم میں ہے نا آیت، اس میں باقاعدہ بیان کیا ہے کہ ہمیں یعنی کوئی خدا نہیں ہے، کوئی نظام نہیں، ہمیں تو بس زمانہ مار دیتا ہے. یعنی یہ وقت ہے، وقت کا الٹ پھیر ہے، اس سے ہم مارے جاتے ہیں. اور وہی اسی کے اوپر پھر وہ آگے چل کر اعتراض بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو قرآن مجید کوٹ کرتا ہے کہ جب ہماری ہڈیاں جو ہیں بوسیدہ ہو جائیں گی قبر میں تو پھر کوئی ہمیں اس پہ سے زندہ کرے گا. تو یہ جو معاملہ ہے اس کو دہریت سے اٹھایا گیا ہے، فلسفہ دہریت. اور امام ابن حزم نے الملل والنحل میں سے بڑی خوبصورتی سے ریفیوٹ کیا. اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے غالباً شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی اپنی کتاب کے اندر جو ہے کیا نام ہے اس کتاب کا، میرے ذہن سے نام نکل رہا ہے، اگر مجھے اس وقت نظر آئے وہ بہرحال تو اس میں بھی انہوں نے اس کو ریفیوٹ کیا، یعنی اسی دہریت کو ریفیوٹ کیا ہے. تو یہ دو اصطلاحات ہیں، ایک الحاد کی اور ایک دہریت کی جو اس کے لیے اختیار ہوتی ہے. لیکن فی زمانہ جو آج کے دور میں ہے اس کے لیے ہم اسے الحاد کے طور پر استعمال کرتے ہیں. تو یہ اس کا ایک اوور ویو ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن ساتھ میں ایک چیز جو بڑی دلچسپ ہے جو میرے تجربے کا بھی سبب بنی ہے، یعنی میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی مجھے 2 دہائیاں ہو گئی ہیں انگلینڈ میں رہتے ہوئے، اور اس دوران میری بہت سارے ملحدین سے گفتگو ہوئی ہے، اور جتنی میری ہوئی ہے بہت ساروں سے، اس سے کوئی 10 گنا زیادہ عمران کی خود کی ہوئی ہوگی، مجھے یقین ہے، کیونکہ یہ بھی ماشاءاللہ آپ تو اس میں رہے ہیں دعوت دین میں فل ٹائم طور پر، تو آپ بھی اس بات کو جانتے ہیں، میں بھی اس بات کو واقف ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ملحد ہیں یا ایتھیسٹ ہیں یا دہریاں ہیں، ان کی اکثریت، اور یہ بھی میں بڑا ہمبل ہو کے کہہ رہا ہوں کہ اکثریت، ویسے تو دل چاہتا ہے کہ کہوں 100 کے 100% جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ ایتھیسٹ ہیں. ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہوتا جو حقیقی معنوں میں ڈکشنری میننگ میں جو لکھا ہوا ہے نا کہ ایتھیسٹ کیا ہوتا ہے یا دہریہ کیا ہوتا ہے یا ملحد کیا ہوتا ہے اس کی ڈیفینیشن پر پورا اترتا ہو. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اسی اسپیکٹرم کے اندر کسی اور رنگ کے اندر ہو. یعنی جیسے ایک اس کا رنگ ہے ایگنوسٹسزم، ٹھیک ہے، یعنی ایک ایسا آدمی جو ابھی خدا کو تلاش کر رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس نہ ثبوت اس کے حق میں پوری طرح موجود ہے نہ انکار کے موجود ہے، یعنی مجھے نہ ابھی یہ اطمینان ہے کہ خدا ہے نہ یہ اطمینان ہے کہ خدا نہیں ہے، میں دونوں پاسبلٹیز کو سامنے رکھ کر دلائل کا جائزہ لے رہا ہوں. ایسا آدمی ایگنوسٹک کہلاتا ہے جو سفر میں ہے. اس کو بھی ایتھیسٹ کے خانے میں ڈال دیتے ہیں لوگ. اسی طریقے سے ایک دوسرا شیڈ ہے جس کو ڈیسٹ کہا جاتا ہے، جیسے البرٹ آئنسٹائن جو ہے وہ ڈیسٹ تھا، جو کہتا ہے کہ بھائی کوئی کریٹر ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس نظام کو بنایا ہے، یہ نظام خود بخود نہیں چل رہا، ٹھیک ہے، اٹس ناٹ اے کیمیکل کمپوزیشن اور پارٹیکل کی جو ہے نا وہ موومنٹ کے جو ہے نا سارا کچھ بس خود بخود ہوئے چلا جا رہا ہے ایک سے ایک کک ہو کر. اس کو کسی نے بنایا ہے، ایک سپریم انٹیلیجنس اس کے بیہائنڈ ہے، ایک گاڈ موجود ہے، لیکن وہ پرسنل گاڈ پر یقین نہیں رکھتا، یعنی وہ ایک طریقے سے عقیدہ آخرت کا انکار کرتا ہے، یعنی وہ سینس آف اکاؤنٹیبلٹی کو ڈینائی کر رہا ہوتا ہے، لیکن ایک کریٹر کو بطور خدا جو ہے وہ بھی مانتا ہے. اسے بھی آپ جو ہے نا ایتھیسٹ کے خانے میں ڈال دیتے ہیں. پھر ایک تیسری شاخ آتی ہے جو آج کے دور میں بڑی مقبول ہو رہی ہے، اور وہ اسپرچوئلسٹ ہیں، یعنی اس کی کئی ٹرمز ہو سکتی ہیں. یہ رنگ برنگے طریقے کے فلسفے ہیں اس کے اندر. اب وہ آپ چاہے گرو رجنیش ہوں جنہیں اوشو کے نام سے جانا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا جو ہے وہ آج کے سدگرو ہوں، ٹھیک ہے، جو کہ آپ کو ایک جانب تو ایسا محسوس ہوگا کہ خدا کا انکار کر رہے ہیں. ان سے کوئی پوچھے کہ بھئی خدا ہے تو وہ گھما پھرا کر کہیں گے جی خدا نہیں ہے، آپ ہی آپ ہیں، یہ کائنات ہے جو کہ سارا کچھ چل رہا ہے. اور دوسری طرف ان کی باتیں سنیں تو پورا جو ہے وہ شیوا کی کہانی بیان ہو رہی ہے، کرشنا کی کہانی بیان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے. بات صرف کیا کی ہے کہ انہیں فینسی ٹرم سے بدل دیا ہے، گاڈ کے ورڈ سے الرجک ہیں تو اب اسے کہہ رہے ہیں کہ دیر از اے پیور کانشیسنس، دیر از اے کاسمک انٹیلیجنس. اب یہ جتنے بھی آپ الفاظ استعمال کر رہے ہیں دے آر آل ریفرنگ ٹو دیٹ ون سپر پاور جس کو ہم اللہ کہہ رہے ہیں یا کوئی گاڈ کہہ رہا ہے یا کوئی خدا کہہ رہا ہے یا کوئی پرماتما کہہ رہا ہے، بٹ بیکاز دے آر الرجک ٹو دی ورڈ گاڈ دیٹس وائی دے آر سیئنگ کہ بھائی گاڈ نہیں ہے. لیکن یہ بھی بیسیکلی ایتھیسٹ نہیں ہے، یعنی جب یہ ان سب چیزوں کو مان رہے تو ایتھیسٹ کے خانے میں ان سب کو ڈال دیا جاتا ہے. اور یہ جتنے بھی اعداد و شمار آپ کے سامنے آتے ہیں، یعنی یہ جو آپ دیکھتے ہیں جی نارتھ امریکہ میں جو ہے نا ایتھیسٹ کی تعداد اتنی بڑھ گئی، ٹھیک ہے، فلانے ملک میں سویڈن میں اتنے ایتھیسٹ کی تعداد بڑھ گئی، اور یہ آپ ذرا ان سرویز کو اٹھا کر دیکھیں
تو ان کی اکثریت, اگر سب کے سب نہیں تو اکثریت سرویز ایسے ہیں کہ جس میں جو خانہ لگایا ہے انہوں نے وہ لگایا ہے ار ریلیجن کا. یعنی ار ریلیجن کو انہوں نے ہم مانی یا سینونیم سمجھ لیا ہے ایتھیزم کا. یعنی اگر کوئی شخص ریلیجن پر یقین نہیں رکھتا تو وہ ایتھیسٹ ہے, جبکہ یہ تو بات حقیقت نہیں. ایک آدمی کسی ریلیجن پر یقین نہیں رکھتا لیکن خدا پر یقین رکھتا ہے, کسی کائنات کے بنانے والے پر یقین رکھتا ہے, ٹیکنیکلی ہی از ناٹ این ایتھیسٹ. ٹھیک ہے, ہی از ناٹ این ایتھیسٹ, لیکن آپ اس کو اس میں ڈال دیتے ہیں. تو یہ ایتھیزم کا ایک میں آپ کو ایک ہلکا سا اوور ویو دے رہا ہوں. البتہ یہ کہ اس وقت ایک آخری بات کے ساتھ میں اپنی بات وہ کرتا ہوں, میں ہمیشہ اس بات کو کہتا ہوں کہ اس وقت صرف دو فلسفے ہیں جو پھل پھول رہے ہیں. ایک اسلام ہے جو کہ دین کا مقدمہ پیش کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کو ہماری بات سننے کی ضرورت نہیں ہے کہ ارے یہ تو عمران اور عظیم بیٹھے ہیں, انہوں نے تو بات ہی مسلمانوں کی کرنی ہے. آپ یہ کیجئے کہ نان مسلم جتنے بھی اسٹیٹسٹکس ہیں وہ اٹھا کے دیکھیے, تو آپ کو پتا چلے گا کہ فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن, چاہے وہ یو ایس میں ہو, چاہے یو کے میں ہو, چاہے وہ یورپ میں ہو, چاہے وہ ایشیا میں ہو, آپ کو وہاں پر اسلام نظر آئے گا ایک ڈومیننٹ پوزیشن کے اندر. اور دونوں حوالوں سے, یعنی ایک افزائش نسل جس کو آپ کہتے ہیں بچے پیدا کرنا, جو یعنی فورن ایتھیسٹ کود کے کہتے ہیں, اور دوسری طرف ریورٹس کا ریشو, یعنی جو کنورٹس ہیں جو اسلام قبول کر رہے ہیں. ان دونوں اعتبارات سے سب سے زیادہ لوگ جو کسی آبائی دین کو چھوڑ کر کسی دوسرے دین میں داخل ہوتے ہیں وہ یہی ہے کہ جو اسلام کو اختیار کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک طرف تو یہ فلسفہ ہے جس سے میں اور آپ بلونگ کرتے ہیں, جو کہ دین کا مقدمہ پیش کر رہا ہے اسلام, اور دوسری طرف الہاد ہے, ایتھیزم. اور اس کے اندر جیسے میں نے کہا کہ الہاد کا ایک ٹائٹل تو چسپاں کیا ہوا ہے, ایک عنوان تو لگایا ہوا ہے, لیکن اس کے اندر حقیقی ملحد نہیں ہے. اس میں یہی سارے جو ہے نا رنگ برنگے مختلف جو ہیں وہ آپ کو رنگ مل جاتے ہیں, لیکن یہ ایتھیزم انلائٹنمنٹ کے ڈسگائز کے اندر کام کر رہا ہے. یہ دو فلسفے ہیں جو پیرالل بڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب جو ایک فکری ٹکراؤ ہونا ہے, جس کے اندر جو دنیا کا جو ایک فیصلہ ہونا ہے جس کو آپ کہتے ہیں ایک فکری ٹکراؤ, میں نہیں کہہ رہا کہ دونوں طرف سے میزائل چل رہے ہیں, میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں ایک فکری ٹکراؤ, ٹھیک ہے, ایک فکری جدال جو ہونا ہے وہ ان دونوں فلسفوں کے مابین ہونا ہے. سبحان اللہ. تو اس سے آگے بڑھتے ہیں, لیکن ایک چیز میں کہنا چاہوں گا زیم بھائی, آپ نے جیسے کہا نا کہ جو پیور ایتھیزم ہے, جو ڈکشنری ڈیفینیشن آپ لے لیں, اس کو آکسفورڈ لے لیں, کیمبرج لے لیں, کیمبرج کی ڈکشنری لے لیں, اس میں لکھا ہوا ہے کہ خدا میں خدا نہیں ہے. یہ مانتے ہیں کوئی خدا نہیں ہے, یا پھر کوئی ایک سے زیادہ خدا نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ ایک ریجیکشن ہوتا ہے, ڈائریکٹ پازیٹیو کلیم ہے کہ دیر از نو گاڈ, ٹھیک ہے. زیادہ تر لوگوں سے آپ بات کریں گے نا جو اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان سے تھوڑی گفتگو کریں, تھوڑی ٹائم دیں ان کو, تو آپ کو پتا چلتا ہے وہ ایکچوئل ایتھیسٹ نہیں ہے, وہ اگنوسٹک ہیں صحیح میں ان ریالٹی, ٹھیک ہے نا. وہ سرچ, ان کو وہ شور نہیں ہے, وہ مانتے نہیں ہے, لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ خدا نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں ہاں شاید ہو, لیکن میں کنونس نہیں ہوں. اور یار یہ میں تمہیں بتاؤں, یہ تو ہم عام لوگ ہیں نا جن سے ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, جو میرے تمہارے جیسے لوگ ہیں جن سے ہم بات کرتے ہیں, وہ تو 10 منٹ میں پتا چل جاتا ہے کہ وہ 10 منٹ میں ان کا ایتھیزم فارغ ہو جاتا ہے, اور وہ اچانک سے یا تو ایگنوسٹک ہو جاتے ہیں یا ڈیسٹ ہو جاتے ہیں, ان دو میں سے کوئی ایک بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو دیٹ از ڈیفینٹ, یعنی میری تو آج تک کوئی کنورسیشن ہی ایسی نہیں ہوئی, اور آئی ڈونٹ نو میں نے کتنی کنورسیشنز کی ہوں گی, کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بندہ ایتھیسٹ شروع ہوا اور ایتھیسٹ ہی رہا, تو ایسا نہیں ہوا. تو یعنی یہ تو عام بندوں کی بات ہے. لیکن ذرا تم ان لوگوں میں جاؤ جو اپنے آپ کو اس کا بالکل ایک طریقے سے, جو جن کی طرف آپ لک فارورڈ کرتے ہیں نا کہ یار یہ بڑے ہیں, اس کے ان میں بھی جو بڑے نام ہیں, میں ابھی پچھلے دنوں مثال کے طور پہ وہ جو فزسسٹ ہیں نیل میگراس نام ہے ان کا, نیل کر کے جو پورا نام ہے, نیل ڈیگراس ٹائسن, ایگزیکٹلی نیل ٹائسن. تو اس کو میں سن رہا تھا, تو اس نے بتایا کہ بھائی میں نے جو ہے اپنے ویکیپیڈیا میں لکھ کر لگایا کہ جو ہے نا میں ایگنوسٹک ہوں, تو لوگوں نے آ کر بدل دیا کہ نیل از این ایتھیسٹ. تو میں نے ان کو دوبارہ وہ کیا کہ نہیں میں ایتھیسٹ نہیں ہوں, میں ایگنوسٹک ہوں. تو 2 دن بعد پھر کسی نے بدل دیا کہ ہی از این ایتھیسٹ. تو ہی از ایکچولی پروٹیسٹنگ کہ بھائی میں ایگنوسٹک ہوں, آئی ایم ناٹ این ایتھیسٹ. صحیح ہے, میں خدا کو اس وقت پوری طرح سے یہ نہیں کہہ سکتا 100%, لیکن آئی نو کہ دیر از اے پاسبلٹی اینڈ آئی ایم اوپن فار دیٹ پاسبلٹی, ٹھیک ہے. لیکن لوگ کیا کر رہے ہیں, جو ایک پوری لابی کام کر رہی ہے, وہ زبردستی ایتھیزم کے خانے میں کہ نہیں ایگنوسٹک نہیں کہو, ایتھیسٹ ہی کہو. اسی طریقے سے جو میرے فیوریٹ ایک اور فزسسٹ ہیں, کوانٹم میکینکس کے ماہر سمجھے جاتے ہیں, پروفیسر برائن کاکس, آپ انہیں ڈسکوری چینل کے اوپر اکثر دیکھتے رہتے ہوں گے, ٹھیک ہے. تو برائن جو ہے وہ اپنے پورے اس انٹرویو کے اندر اس نے بتایا کہ آئی ایم ایکچولی این ایگنوسٹک اینڈ آئی ایم اوپن فار دا پروفس اینڈ دیر آر بوتھ سائڈ پروفس اویلیبل, ٹھیک ہے. میرے پاس سفیشینٹ وہ نہیں ہے پروف کے جس پہ میں یہ کہہ دوں کہ بھائی خدا ہے یا نہیں ہے, لیکن زبردستی
کسی کو ایگنوسٹک کے خانے سے نکال کر کان پکڑ کر ایتھیسٹ میں ڈال دینا اور اس کے بعد جو ہے نا اپنی بغلے بجانا اور بھنگڑے ڈالنا کہ جی ایتھیزم جو ہے نا وہ فروغ پا رہا ہے, دیٹ ہاں از اٹرلی ربش. ایبسولوٹلی ایبسولوٹلی. اور یہ میں نے تھوڑی دیر پہلے انگلش چینل میں ویڈیو بنائی تھی کہ آپ دیکھیں جو پیور ایتھیسٹ بھی اپنے آپ کو مانتے ہیں نا, جیسے رچرڈ ڈاکنز لے لیں, جو جی کہتے ہیں خدا نہیں ہے. اگر اس بارے میں سوچیں نا, یہ پازیٹیو کلیم ہے, دیر از نو گاڈ. ٹھیک ہے, میں یہ پوچھ رہا تھا ویڈیو میں, ابھی آپ دیکھیں اگر یہ ٹوٹالٹی آف نالج ہے اس دنیا میں, ٹھیک ہے, پوری جو ہم ایکسس کر سکتے ہیں, اور جو سب سے انٹیلیجنٹ ایتھیسٹ ہوگا اس کے پاس کتنا پرسنٹیج نالج کا, شاید اتنا کہیں گے, اتنا ہوگا یا اتنا ہوگا, زیادہ سے زیادہ. تو یہ بھی اتنے بہت ہے. نالج میں, اتنے نالج, اچھا اتنا لے لیں آپ یا اتنا بھی ہاں لے لیں, اتنے ہاں میں وہ کیسے شور ہو سکتا ہے کہ خدا نہیں ہے؟ کیا مت پتا کہ اگر وہ دوسرا جو نالج اویلیبل ہے اسے ایکسس کرے گا تو اس کو پتا چلے گا کہ خدا ہے. وہ اتنے میں بالکل. ہی کنونس کر رہا ہے اپنے آپ کو. دیکھو ایک تو یہ بات ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ جو ہم ایک اس کو اگر سمرائز کرتے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہمارے پاس پکسل ہے, اللہ کے پاس پوری پکچر ہے. ٹھیک ہے, وی یس. نو دا پکسل, اللہ نوز دا ہول پکچر, تو ہی نوز اٹ. تو ہمیں تو پکسل پتا ہے, ہمیں پتا ہی نہیں کہ پوری پکچر میں کیا. ایک زاویہ تو یہ ہے. دوسرا زاویہ یہ ہے کہ جب ایک سائنٹسٹ اٹھ کر یہ کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ڈیفینیٹ ہو کر کہتا ہے, تو ایکچولی وہ سائنس کی بنیاد کے خلاف جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہی سرپاسنگ دا لمٹس. سائنس از اباؤٹ آنسرنگ دا کوشچن آف ہاؤ, کہ کوئی چیز کیسے ہوئی ہے, کس ترتیب سے ہوئی ہے. یعنی میں تم سے یہ کہوں کہ یار یہ جو سامنے گاڑی کھڑی ہے کس نے بنائی ہے, اور تم مجھے بتانے لگو کہ عظیم بھائی دراصل گاڑی میں جو ہے نا ٹائر پہلے لگے, باڈی پھر لگی, پھر انجن لگا, پھر کلر ہوا, پھر اس میں شیشے لگائے گئے, میں کہوں گا بھائی کیا سنا رہے ہو تم مجھے. یہ تو تم مجھے پروسیس بتا رہے ہو کہ کون سی چیز پہلے لگی کون سی بعد میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ کس نے بنائی. ٹھیک ہے, یو کین سمپلی آنسر می کہ ٹویوٹا نے بنائی, بی ایم ڈبلو میں بنائی, آنسر ہو جاتا اس میں. لیکن یہ سائنس کا ڈومین نہیں ہے, سائنس آپ کو پروسیس بتائے گی. یعنی فار این آرگیومنٹ سے اگر آپ ڈارون کے نظریے کو بھی مان لیتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی اچھا جی وہ بھی کہہ رہا ہے سارا کچھ, تو اٹس اونلی ایکسپلیننگ کہ وہ کس پروسیس سے گزر کر آپ وہ پہنچے. لیکن اس بات کو نہیں وہ ڈیفائن کر رہا کہ ایک انسان جو ایک جیتا جاگتا باشعور مخلوق کھڑی ہوئی ہے, یہ کس طریقے سے آ گئی, اس کا پرپس کیا تھا. یہ تمام سوالات اپنی جگہ رہتے ہیں, اور یہ اللہ کے مقدمے کو یا اس بات کو کہ وہی بات جو میں بار بار کہتا ہوں کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. جو خانہ لاشعور میں, جو آپ کے سب کانشیس میں جگمگا رہا ہے, وہی خدا ہے. جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے, وہی خدا ہے. سبحان اللہ. تو اس کو جو چلانے والا ہے, اس پورے نظام کو, اس ہارمونی کو, اس بیلنس کو چلانے والا, اس سے انکار ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ آپ اپنے آپ کو بے وقوف بنا سکتے ہیں. اور میں چونکہ کراچی سے ہوں تو وہاں ایک ہم سلینگ ورڈ میں کہتے ہیں ٹوپی پہنانا. ٹھیک ہے, تو ہم دوسرے کو بھی ٹوپی پہنا سکتے ہیں, اپنے آپ کو بھی ٹوپی پہنا سکتے ہیں, لیکن حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے. حقیقت یہی ہے کہ اللہ کا وجود ہے, اور ہمارا ذرہ ذرہ جسم کا, ٹھیک ہے, اور ہمارے کائنات جو ہمارے ارد گرد ہے, وہ ساری اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے. سبحان اللہ. اور اسی لیے کفر جو لفظ ہے اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ڈھانکنا, کور کرنا اوپر سے, کہ جانتے کسی بوجھتے. چیز کو چھپانا. جی بالکل صحیح.